اچھا جی، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ہسٹری کے بارے میں کوئی اوتھینٹک بکس بتائیں یا کوئی ایسی بکس بتائیں جو ورتھ وائل ہیں یا جو ایسی ہیں جن کو فالو کیا جا سکتا ہے فار اتھارٹی ریفرنسز اور پیور نالج. کیونکہ آپ کو پی ڈی ایف میں اور مارکیٹ میں انالیسز ڈفرینٹ مل جاتے ہیں، نوٹس بھی مل جاتے ہیں، لیکن آپ کو اتھارٹی ریفرنسز چاہیے ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو اسکور گڈ ان یور سی ایس ایس ایگزامینیشن اور پی ایم ایس ایگزامینیشن. سو ان مائی ویو دیر آر سرٹن بکس جن کو آپ کر سکتے ہیں، کور کر سکتے ہیں، اور اگر پرٹیکولرلی آپ کور ٹو کور پوری بکس نہیں پڑھنا چاہتے تو ایون ان کے کچھ سلیکٹڈ ٹاپکس، کچھ سلیکٹڈ چیپٹرز اگر آپ کور کر لیں تو آپ کی کافی حد تک ایک اڈیپٹ لیول کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی کہ آپ نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. تو اس طرح کی جو بکس ہیں ان میں سب سے پہلے میرے نزدیک جو پہلی بک آئی وڈ ریکمینڈ از کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان بائی حامد خان. بیسکلی یہ جو کتاب ہے یہ حامد صاحب نے لکھی ہے کمپریہنسو گائیڈ کے طور پہ، جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل جتنی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر ایک سیر حاصل بحث کرتی ہے. ایون پاکستان کے جتنے چیف جسٹسز گزرے ہیں، پاکستان کے جو جوڈیشل پروسیسز گزرے ہیں، جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، ان سب کے اوپر یہ بات کرتی ہے لارجلی. لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے ہاں جو پولیٹیکل چینجز آتے رہے ہیں اور جو کی ایونٹس رہے ہیں 1947 آنورڈز، ان کا امپیکٹ کیا رہا ہے انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں، اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ انالیسس دیتا ہے یہ. اچھا، نہ صرف یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو ڈسکس کرتا ہے بلکہ اس کی امپلیکیشن کیا رہی ہیں پاکستان کے اوپر اوور آل، اس کے اوپر بھی بحث کرے گا. تو یہ ایک اتھارٹی لائر ہیں، رسپیکٹڈ آتھر ہیں، اور حامد خان کی جو کتاب ہے یہ پاکستان کا جو لیگل اور پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں، خاص طور پہ کانسٹیٹیوشن کے پرسپیکٹیو کو مائنڈ میں رکھ کے یہ ایک اچھی بک ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ آئی وڈ سے دا اسٹرگل فار پاکستان، عائشہ جلال کی کتاب ہے، دا اسٹرگل فار پاکستان اے مسلم ہوم لینڈ اینڈ گلوبل پالیٹکس بائی عائشہ جلال. اچھا، یہ کیا کرتی ہے کتاب؟ یہ بڑی ڈیپتھ میں جا کے آپ کو پاکستان کی جو پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو ایکسپلین کرتی ہے. اس کا زیادہ ٹیل ٹورڈز پولیٹیکل ہسٹری ہے، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن کو بھی ڈسکس کرتی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے اور ہسٹوریکل آسپیکٹ کو خاص طور پہ ذہن میں. اب اس میں اس کتاب میں میڈم عائشہ جو ہیں وہ آپ کو انٹرنل اور ایکسٹرنل سارے جو فیکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کی فردر آگے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں راستہ بنایا یا پیو کیا، اس کے اوپر پوری ایک ڈیٹیلڈ بحث ہے. لیکن جو ڈاکٹر عائشہ جلال ہیں، شی از اے ریناؤنڈ ہسٹورین، ان کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. شی از ان اتھارٹی اور ان ڈیپتھ انالیسس جتنا بھی ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل ایولیوشن ہے انڈیپینڈنس سے لے کے اب تک، وہ ساری کی ساری آپ کو اس کے اندر سے مل جائے گی. اچھا، اس کے بعد تھرڈ بک جو میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو وہ ہے پاکستان ماڈرن ہسٹری بائی ایئن ٹیلباٹ. یہ کتاب میں کیوں ریکمینڈ کر رہا ہوں؟ یہ جو آتھر ہیں ایئن ٹیلباٹ، یہ ساؤتھ ایشین ہسٹری میں ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، اور یہ جو کتاب ہے یہ ایک بڑے بیلنسڈ ویو کے ساتھ آپ کو ڈیٹیل دے گی. اس میں دو چیزیں خاص طور پہ انہوں نے امپیکٹ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، ایک پاکستان کی ہسٹری اور پاکستان کی ہسٹری جس نے ڈیموکریسی کو ایوالو کیا، ایولیوشن آف ڈیموکریسی. آپ کو بڑے ڈیٹیل میں یہ ٹاپک یہاں ڈسکشن میں ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا اسپیکٹ بھی دیا ہے کہ ادارے کیسے مضبوط ہوتے ہیں، پاکستان کے ادارے کس طرح کے خد و حال میں رہے، اور کبھی وہ اسٹرینتھنڈ ہوئے، کبھی کنسالیڈیٹ ہوئے، کبھی ان پہ زوال آیا، اور کس طرح پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے وہ ایوالو ہوئی ہے، اور کس طرح کی ڈیموکریسی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کیا ثابت کرتی ہے. تو انہوں نے ایک بیلنسڈ ویو دیا ہے. ان کو کسی قسم کا جو بایس ہے میں نہیں سمجھتا ان کی کتاب کے اندر آپ کو ملے گا. فورتھ بک جو میں ریکمینڈ کروں گا وہ ہے دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اے کنٹیکسچوئل انالیسس. یہ ذوالفقار خالد ملوکہ کی کتاب ہے. زیادہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، نہ آپ نے سنی ہوگی، لیکن چونکہ ہم کانسٹیٹیوشن کے پرسپیکٹیو میں ڈسکس کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا انالیسز آپ کو چاہیے اور کون کون سی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور امینڈمنٹ کتنی پولیٹیکل ڈریون تھیں یا اس وقت کی پرٹیکولر پولیٹیکل نیڈ کو لے کے بنائی گئیں، اس کی پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کے اوپر کیا امپیکٹ آیا، یہ کتاب اس کے اوپر ڈسکشن کرتی ہے. تو لارجلی 1973 کے کانسٹیٹیوشن اور امینڈمنٹس کے پرسپیکٹیو میں آپ اس کا شارٹ ویو لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویری ویری امپورٹنٹ بک پاکستان بیونڈ کرائسس اسٹیٹ. یہ پرٹیکولرلی کتاب نہیں ہے، میڈم ملیحہ لودھی کی کتاب ہے. یہ بیسکلی کمپینڈیم ہے ڈفرینٹ ایسیز کا، ان کو کلیکٹ کیا ہوا ہے میڈم نے. اور لیکن ایگزام کے پرسپیکٹیو میں جتنی میں نے اوپر آپ کو بکس بتائی ہیں ان میں ون آف دا بیسٹ بک یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر
آسپیکٹ کا کوئی فار ایگزامپل ڈیموکریسی کا ایکسپرٹ ہے, کوئی انوائرمنٹ کا ایکسپرٹ ہے, کلائمیٹ چینج کا ہے, کوئی ٹیررزم کا ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن کا ہے, کوئی لیگل ایکسپرٹ ہے. ہر ایک سے ریلیٹڈ پرٹیکولر ایسے ہے, اور وہ ایسے ڈفرینٹ 10 to 20 30 پیجز کے اوپر پوری پاکستان کی ہسٹری کو لپیٹتا ہے, ڈسکس کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ پاکستان کے ایشوز کیا ہیں, ان ایشوز کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, ان کا سولوشن کیا ہے, ہم پاکستان کا فیوچر کس طرح دیکھتے ہیں. سو اٹس اے گڈ بک. یہ آپ کو نہ صرف پاکستان کی ہسٹری, پاکستان افیئرز, انٹرنیشنل ریلیشنز, پولیٹیکل سائنس اور سب سے بڑھ کے ایسے, ان سب میں یہ آپ کو ایک انتہائی ایک قابل ایک مواد آپ کو مل جاتا ہے ٹو رائٹ تھنگز آن اٹ. تو کانٹیکسٹ اس کا بڑا آؤٹ کلاس ہے. اچھا, اس میں آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ساتھ ساتھ پوری کمنٹری ملے گی, اور پاکستان کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں, گورننس اور لاء کو لے کے اس کو کیسے چیلنج کیا گیا, وہ بھی ساری بات آپ کو اس میں ملے گی. میڈم ملیحہ کی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے, شی از اے پرومیننٹ ڈپلومیٹ رہی ہیں وہ, اور ان کا ایک نام ہے, شی از کنسیڈرڈ این اتھارٹی, ان کو اسکالر سمجھا جاتا ہے, بہت سارے تھنک ٹینکس کے ساتھ وہ ایسوسیٹیڈ رہی ہیں, کنسلٹنٹ رہی ہیں. تو کانسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل ریفارمس کو لے کے ان کا ایک اچھا اس کتاب کے اندر آپ کو آسپیکٹ ملے گا. اس کے علاوہ نیکسٹ میں آپ کو کتاب بتاؤں گا, جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان, جسٹس ریٹائرڈ فضل کریم کی کتاب ہے. یہ پرٹیکولرلی اگر آپ نے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اوپر, یا جوڈیشری کس طرح ایوالو ہوتی رہی ہے, اس میں کیا چینجز آتی رہی ہیں, کون کون سے ڈاکٹرنز آئے, مارشل لاز میں انہوں نے کیسے آپریٹ کیا, تو پرٹیکولرلی اگر آپ جوڈیشری کو لے کے انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ اس کے بارے میں ایک ویو پوائنٹ بنائیں, تو اٹ کین بی اے گڈ بک. میں نہیں کہتا آپ تھورلی پاکستان افیئرس کے لیے اسپیسیفکلی پوری کتاب آپ پڑھیں, لیکن آپ کو سلیکٹڈ پورشن جس میں سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کے پاس میڈم عائشہ صدیقہ کی کتاب ہے, ملٹری انکارپوریشن انسائڈ پاکستان ملٹری اکانومی. یہ میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ایگزام کے پرسپیکٹو میں یہ کتاب تھوڑی سی زیادہ ہارڈ کور ہو جاتی ہے, لیکن اوور آل پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ہسٹری کو سمجھنے کے لیے, اور پاکستان میں کس کس انسٹیٹیوشن کا کیا رول رہا ہے, ڈیپ اسٹیٹ کا کانسیپٹ کیا ہے, اور جو ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوشن دوسرے پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کے اوپر اوور رائڈ کس طرح کرتا ہے, اور پاکستان میں امپرفیکٹ کمپٹیشن یا پرفیکٹ کمپٹیشن کی جو ڈبیٹ ہے اس کو کس طرح لیا گیا ہے, پاکستان میں بزنسز کیوں گرو نہیں کر پاتے, اس سارے کے اوپر ایک اچھی بحث ہے اس کتاب کے اندر. اس کو کنٹروورشل کتاب بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بائسڈ پرسپیکٹو ہے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اٹس اے گڈ بک, اٹ شوڈ بی ریڈ. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کا جو ایسپرنٹ ہے اس کو ہر آسپیکٹ کا آئیڈیا ہونا چاہیے. وہ وہاں اٹیمپٹ کیا کرتا ہے پیپر میں, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, لیکن اس کو آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے پاکستان پولیٹیکل ہسٹری بائی لارنس زرنگ, ویری گڈ بک. یہ کتاب سوللی فوکس کرے گی پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشنل چینجز آئی ہیں, اور ان کانسٹیٹیوشنل چینجز کا پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس پہ, پاکستان کی ترقی پہ کیا اثر پڑا. اچھا, یہ جو کتاب ہے یہ آپ کو بڑی کمپریہنسو اوور ویو کرے گی, ڈسکشن کرے گی. اس ڈسکشن میں یہ بات بار بار ٹائم اینڈ اگین یہ لے کے آئے گی کہ پاکستان کی جو ایولیوشن ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی, اس پرٹیکولر آسپیکٹ میں کیسے ہوئی, فار ایگزامپل گورننس میں کیسے ہوئی, رول آف لاء میں کیسے ہوئی, ڈیموکریسی میں کیسے ہوئی, اور جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں ان کا بھی کیا امپیکٹ آیا ہے, وہ اس کے اوپر بھی آپ کو اس میں ڈسکشن ملے گی. اٹس اے گڈ اتھارٹی بک. اس بک کا ریفرنس آپ کھل کے دے سکتے ہیں سی ایس ایس میں, لیکن اوبیسلی آپ کا ریفرنس جو ہے وہ ریلیٹڈ ہونا چاہیے, اسپیسیفک ہونا چاہیے, کانٹیکسچوئل ہونا چاہیے, اور اوتھینٹک ہونا چاہیے, سیلف کریٹڈ نہ ہو. پھر پاکستان کے بارے میں دا آئیڈیا آف پاکستان بائی اسٹیفن پی کوہن کی یہ کتاب ہے. یہ آپ کو پاکستان کے یہ اسی آسپیکٹ میں پاکستان کی ہسٹری, پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل ہسٹری, اس کے اوپر بھی اس کتاب کے اوپر ڈیٹیل میں ہے. سو ساؤتھ ایشین پالیٹکس کے اوپر اگر میں یہ کہوں کہ اسٹیفن پی کوہن ایک اتھارٹی ہیں تو یہ غلط نہیں ہے. ایک آؤٹ سائڈر کا کیا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو لے کے اور پولیٹیکل ایشوز کو لے کے, اس کا کمپیریزن پوری دنیا کے ساتھ یا کنٹمپریری اسٹیٹس کے ساتھ کر کے کیا بنتا ہے, وہ اس میں انہوں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. یہ چند ایک کتابیں ہیں جن کو, اور بھی کتابیں ہیں, 4-5 اور کتابیں ہیں جو آنریبل مینشنز ہیں جو میں کر سکتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اوبیسلی اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, اور کسی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ میں ایک ڈیبیٹیبل کانٹینٹ لینے کے لیے میرا خیال ہے یہ کتابیں مور دین انف ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن, پاکستان کی ایولیوشن کیسے ہوئی, پاکستان کی ڈیموکریسی, پاکستان میں رول آف لاء کیسا ہے, پاکستان میں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کیسی ہوئی ہے, اور کانسٹیٹیوشن اور پالیٹکس کو لے کے پاکستان نے کس طرح پاکستان چلا ہے, اور ایولیوشن کس طرح ہوئی ہے, اور اداروں کے کیا کیا رولز رہے ہیں. تو میرا خیال اٹ از مور دین انف.
I hope these suggestions will be worthwhile for all those students who are preparing for examination, and even those who are not preparing for examination but they are keen to learn the history और पाकिस्तान की बैकग्राउंड के बारे में उन्हें authentic idea चाहिए, तो these are good books. I hope आपको अगर वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो CSS and Beyond को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या समझते हैं और कौन सी ऐसी बुक्स हैं which should be read for a wider perspective in history. Thank you.